پیارے بچوں، اس فرضی خاکے میں فرضی کرداروں کے ذریعے ہماری دینی اور اخلاقی تربیت کی کوشش کی گئی ہے۔ تمام کرداروں کا اصلی ہونا ضروری نہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ آپ کو پتا ہے آج میں نے اس کتاب میں کیا پڑھا ہے؟ کیا پڑھا ہے؟ سائنس اب ان باتوں کو ثابت کر رہی ہے جو ہمارے دین نے 1400 سال پہلے بتا دی تھی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو احمد بھائی آپ، بلکہ کئی سائنسی نظریات تو واقعہ معراج کی حقیقت کے بھی قریب آ رہے ہیں۔ جیسے سائنس کا ایک نظریہ یہ بتاتا ہے کہ وقت کا گزرنا مختلف حالات میں مختلف ہو سکتا ہے، یعنی ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنے مختصر وقت میں اتنا لمبا سفر کرنا اب انسانی عقل کے لیے ناممکن نہیں رہا۔ دیکھو نا، سائنس کیسے اسلام کی سچائی پر مہر لگا رہی ہے۔ لیکن علی بھائی ایک بات ہے، بہت سی دینی باتیں تو ایسی بھی ہیں جنہیں سائنس ابھی تک نہیں مانتی یا وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکی۔ ہاں یہ بات تو ہے احمد بھائی۔ تو کیا اس کا مطلب ہے کہ جب تک سائنس انہیں ثابت نہیں کرے گی وہ معاذ اللہ ثابت نہیں ہوں گے؟ یہ بالکل غلط ہے کہ ہم اللہ پاک کے دین کو ثابت کرنے کے لیے ان سائنس دانوں کے محتاج ہوں جن کا اپنا علم بھی بدلتا رہتا ہے۔ ہم ان کے تجربات کی بنیاد پر اپنا عقیدہ کیوں بنائیں؟ آپ نے بہت پتے کی بات کی ہے احمد بھائی۔ سچ تو یہ ہے کہ ہمارا اللہ پاک پر ایمان ہے اور ہمیں قرآن و حدیث پر ایمان لانے کے لیے کسی سائنسی تھیوری کی ضرورت نہیں۔ بالکل، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے تو کوئی سائنسی تجربہ نہیں دیکھا تھا، انہوں نے بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سچے دل سے مانا، بغیر کسی شک کے ان کی باتوں پر ایمان لائے۔ لوگ ہر بات کو سائنسی ترازو میں تولنے کے چکر میں ہیں، جبکہ سائنسی نظریے تو بدلتے رہتے ہیں۔ اسی حوالے سے میرے ذہن میں ایک سوال گھوم رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کا جواب انبیاء علیہ سنت سے لیں۔ یہ تو بہترین ہو جائے گا، وہ اس معاملے میں ہماری اچھی تربیت فرمائیں گے۔ پیارے امیر اہل سنت یہ ارشاد فرمائیے کہ دین اسلام کی ہر بات، ہر واقعے اور ہر معجزے پر عقلی دلیلیں ڈھونڈنا اور پھر اس پر تبصرہ کرنا کیسا ہے؟ کیا ہر چیز کو سائنس سے ثابت کرنے کی کوشش میں ہم اپنے عقیدے اور ایمان کو نقصان تو نہیں پہنچا رہے؟ اور کیا ہم ایسا کرنے سے گنہگار تو نہیں ہو رہے؟ ماشاء اللہ، شعر سناؤ۔ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ تو یہ کہ جو اللہ اور رسول نے فرما دیا وہی درست ہے۔ باقی رہی سائنس کی تھیوری، تو سائنس کی تھیوری تو بدلتی رہتی ہے، کبھی یہ کچھ بولتے ہیں کبھی کچھ بولتے ہیں، بدل جاتے ہیں، آپس میں ان کے اختلافات ہوتے ہیں، ایک سائنس کچھ کہہ رہا ہے، دوسرا سائنسدان کچھ کہہ رہا ہے۔ تو ہمارا جو مسلمانوں کا جو نظریہ یا عقیدہ جو بھی کہیں وہ یہ ہے کہ سائنس کی ہر وہ بات جو شریعت کے مطابق ہے ہم اس کو مان لیتے ہیں، اور جو بات شریعت سے ٹکرا جاتی ہے ہم اس کو نہیں مانتے۔ یہ اگر اصول آپ کے ذہن میں آ جائے گا نا تو مکہ مدینہ ہو جائے گا، کیونکہ ہم مسلمان ہیں نا، ہم نے تو اللہ اور رسول پر ایمان لایا ہے، سائنس پر تھوڑی ہمارا کوئی ایمان ہے۔ اور یہ عقلوں سے سوچتے رہنا اور الٹی سیدھی عقلوں کے گھوڑے دوڑانا یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ کفار کو جب جہنم کے خازن ڈانٹ پلاتے ہوئے سوالات کریں گے تو جواب میں کفار بطور حسرت کیا کہیں گے؟ اس بات کو اللہ پاک نے سورہ ملک آیت نمبر 10 میں اس طرح بیان فرمایا، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور وہ کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو دوزخ والوں میں نہ ہوتے۔ اس آیت مبارکہ کے تحت تفسیر نور العرفان میں حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ جس عقل سے دین نہ سمجھا جاوے وہ بے عقلی ہے۔ جو کان اور آنکھ نبی کے احکام نہ سنیں، اللہ کی آیتیں نہ دیکھیں، وہ بہرے اندھے ہیں، اگرچہ دنیاوی امور میں وہ کان اور آنکھ کام آئیں ان کے۔ تو بہرحال عقل وہی ہے کہ جس میں اللہ اور رسول کی باتیں آ جائیں، ورنہ وہ عقل نہیں ہے کہ جو اللہ اور رسول کی باتوں کو جس میں نہ آئے۔ یوں مطلب سمجھانے کے درس کر رہا ہوں، تو اس لیے مطلب ہماری عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی عقل جو ہے وہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر قربان کر دو۔
तो जब ही समझ आएगा। अपनी हर जगह सोच अड़ाएंगे ना तो फिर इसमें बंदा ठोकर खा जाता है। वो किसी शायर ने कहा है, सुबह अजल ये मुझसे कहा जिब्राइल ने, जो अक्ल का गुलाम हो वो दिल न कर कबूल। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दिल जो है वो अक्ल का गुलाम नहीं, ये मुस्तफ़ा का गुलाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुस्तफ़ा ने जो फरमाया, इनके रब ने जो इरशाद फरमाया, हमारा उस पर ईमान है। हमारी वो अक्ल में वो बातें आती हैं, बाकी साइंसदान की बातें जो टकराती हैं इस्लाम से वो नहीं आती और कभी आएंगी भी नहीं। अल्लाह इसी पर हमारा खात्मा फरमाए, ईमान आफियत के साथ मदीने में बसूरत शहादत। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।